بہت ہی والہانہ انداز میں جب وہ غزل پڑھتے ہیں تو سامعین کے دلوں کی دھڑکن بن جاتا ہے۔ جناب جمیل خیر آبادی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شاعری سے نوازیں۔ اس مشاعرے میں جاوید عالم غوث پور صاحب کو شامل ہونا تھا، جو شارجہ میں ہے، آسمان گروپ سے ان کا تعلق ہے، کسی وجہ سے آ نہیں پائے، لیکن وہاں پر وہ اس مشاعرے کو سن رہے ہیں۔ یہاں سے براہ راست یہ مشاعرہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے۔ جناب جمیل خیر آبادی۔ جناب صدر، اس علاقے کے باذوق سامعین، ساجد خان صاحب نے 3 مہینہ پہلے مجھے اس مشاعرے کی دعوت دی تھی۔ میں نے ان سے ہاں کر لیا تھا اور حاضر آیا۔ یہاں آنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ ساجد بھائی کو اتنے چاہنے والے شاعر ہیں، اس تاریخ میں اگر میں کلکتہ ایک جناب حبیب ہاشمی صاحب کا مشاعرہ تھا اس میں جانا چاہیے تھا، مگر 3 مہینہ پہلے میں نے ان سے ہاں کر لیا تھا، آنا تھا، آ گیا۔ اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں کہنا ہے۔ مشاعرہ شروع سے آخر تک بہت کامیاب ہوا، اس لیے کامیاب ہوا کہ اچھے سننے والے تھے، اس لیے مشاعرہ کامیاب ہو گیا۔ 2-3 شعر مجھ سے بھی سن لیں، آپ کی بڑی عنایت ہوگی، محبتیں آپ کی پیش کرتا ہوں۔ مطلب یوں ہے کہ جی بھائی، زمانہ رقص کنا ہے میرے اشاروں پر، زمانہ رقص کنا ہے میرے اشاروں پر، زمانہ رقص کنا ہے میرے اشاروں پر، مگر تمہاری حکومت ہے میری سانسوں پر۔ واہ کیا بات ہے! تمہاری حکومت ہے میری سانسوں پر۔ اور ایک شعر اس میں ہے بہت نازک سا، اگر آپ نے سن لیا تو یہ آپ کا مجھ پہ احسان ہوگا۔ گناہ ہوتا ہے سرزد ایک آدمی سے، مگر گناہ ہوتا ہے سرزد ایک آدمی سے، مگر عذاب ہوتا ہے نازل تمام قوموں پر۔ عذاب ہوتا ہے نازل تمام قوموں پر، گناہ ہوتا ہے سرزد ایک آدمی سے، مگر عذاب ہوتا ہے نازل تمام قوموں پر۔ ایک نئی غزل ہے، میں اپنے تمام دوستوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ تو وہ غزلیں ہیں جو آپ نے بہت مشاعروں میں سنی ہیں، میرے قریب کئی 100 شعر آپ کی زبان پہ ہوں گے جو مجھے اس بات کا احساس ہے، آپ یاد دلا دیں۔ معین شاداب صاحب، آپ کی نظامت سبحان اللہ۔ میں ایک غزل پڑھتا ہوں اور شاید یہ انداز بھی آپ کو لگے بالکل جمیل نے کچھ محنت کی ہے۔ ارشاد فرمائیں۔ امیر شہر کو حاصل بہار آج بھی ہے، کیا کہنے، واہ واہ، امیر شہر کو حاصل بہار، امیر شہر کو حاصل بہار آج بھی ہے، امیر شہر کو حاصل بہار آج بھی ہے، امیر شہر کو حاصل بہار آج بھی ہے، بہار آج بھی ہے، تباہ حال مگر دستکار حال مگر دستکار آج بھی، تباہ حال مگر دستکار آج بھی ہے، تباہ
مگر بہت بہت شکریہ. واہ میں صرف یہ کہوں گا کہ جو 30-35 برس پہلے میں اس علاقے میں شعر پڑھتا تھا، جس طرح سے آپ غزل کی رکھوالی کرتے تھے، غزل کو غزل کی طرح سنتے تھے، آج بھی وہی سب کچھ آپ کے اندر دیکھ رہا ہوں. جو تماشا دیکھنے والے لوگ تھے وہ چلے گئے. سنیں کیا بات ہے. واہ 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 واہ. فیضان بھائی یہ شعر سنیں بھائی. گڈو ارشاد. خود اپنی شکل بھی ہم کو نظر نہیں آتی. خود اپنی شکل بھی ہم کو نظر نہیں آتی. خود اپنی شکل بھی ہم کو نظر نہیں آتی. دلوں کے شیشوں پہ شاید غبار آج. دلوں کے شیشوں پہ شاید غبار آج بھی ہے. دلوں کے شیشوں پہ شاید. سچی بات تو یہ ہے حسن کاظمی صاحب نے ایسی غزل سنا دی کہ میرا موڈ بن گیا کہ میں بھی کچھ شعر پڑھوں. میں ان کا احسان مند ہوں کہ یہ مشاعرے کا آخری حصہ انہوں نے واقعی یہ اس طرح سے بنا دیا کہ اعظم گڑھ، سرائے میر، پھول پور، شاہ گنج اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب غزل کی حفاظت کرنے والے لوگ بیٹھے. بے شک. ایک شعر اور سنیں. ارشاد ارشاد. معین شاداب بھائی دیکھیے گا. جی جی فرمائیے. بطور خاص یہ شعر فرمائیں. آپ کے دل کی بات ہے، وقت ضرورت، یہ میرا شعر آپ کو کام آئے گا. خود اپنی شکل بھی یہ اور بات کہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں. واہ واہ کیا اچھا مصرع ہے. واہ 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 واہ. ساجد بھائی یہ اور بات کے ایک دوسرے آپ کی طرف سے یہ شعر جمیل خیرآبادی کا. یہ اور بات کہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں. دلوں میں اپنے جو کل تھا وہ پیار آج. دلوں میں اپنے جو کل تھا وہ پیار آج بھی ہے. دلوں میں اپنے جو کل تھا. اس غزل کے 2 شعر اور ہیں تو بہت سے، مگر 2 شعر میں پڑھوں گا. نوجوان ساتھیوں حفاظت کیجیے گا. معین شاداب صاحب نے بہت سلیقے سے عالی جناب مرحوم انور جلال پوری صاحب کے بارے میں بتایا کہ اس مشاعرے کو ہر سال وہ خوبصورت نظامت اور خوبصورت جو ہے انداز سے چلاتے تھے. ہمیں ان کی یاد آ رہی ہے، مگر ہمیں مایوس نہ ہونا چاہیے. ان کے صاحبزادے شہریار نے جس طرح کی شاعری، جس طرح کے شعر سنائے، واقعی آپ خوش ہوئے ہوں گے کہ انور بھائی ہمارے بیچ میں تو نہیں ہیں آج، مگر ان کے صاحبزادے نے وہی رنگ، وہی انداز، بالکل اسی طرح سے انہوں نے شعر پڑھے. مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی. بے شک بے شک. ارشاد. ثاقب بھائی آپ کے دوست جتنے بیٹھے ہیں سنیں یہ شعر. ارشاد. بدن سے روح تو اپنے نکل گئی ہے دو. واہ 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 واہ. بدن سے روح تو اپنے نکل گئی. بدن سے روح تو اپنے نکل گئی ہے دوست. کھلی ہے آنکھیں تیرا انتظار آج بھی ہے.
کھلی آداب کھلی ہے میں پھر پڑھتا ہوں. لاکھوں میں ایک شخص جو ہے ہم شاعروں کے لیے بڑا عظیم ہوتا ہے کہ وہ پیار سے اور محبت سے کسی شاعر کو داد دے دے. میں آپ کو بہت بہت آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے لاج رکھ لی، میری نہیں، اردو ادب کی، غزل کی اور اس مشاعرے کی. واہ واہ واہ. خود اپنی شکل بھی ہم کو نظر نہیں آتی، دلوں کے شیشوں پہ شاید غبار آج بھی ہے، دلوں کے شیشوں پہ شاید. واہ واہ واہ. کیا کہنے بھائی. واہ 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 واہ. ذرا نوازی کا شکریہ ان تمام شعراء کا، آپ سب کا. ایک نازک سا شعر میرا سن لیں. ارشاد ارشاد فرمائیں بھائی. یہ شعراء بھی اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں. نازک سا شعر. کبھی پلائی تھی اس نے مجھے نگاہوں سے، کبھی پلائی تھی اس نے مجھے نگاہوں سے، کبھی پلائی تھی اس نے مجھے نگاہوں سے، نگاہوں سے. عجب شراب تھی جس کا خمار واہ 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 واہ. عجب شراب تھی جس کا. جی چچا میرے بھتیجے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب چچا ایسا ہے تو بھتیجا بھی ویسے ہی ہوگا. سنیں، میں چچا کہنے والے کو اس لیے جو ہے محبت سے یاد کر رہا ہوں کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے کہ آپ نے شعر پہ داد دی ہے، ڈمڑو بجانے والوں پہ داد نہیں دی ہے، شعر پہ داد دی ہے. سلام بھائی. کیا آپ کو سلام. زندہ باد. کیا اچھا جملہ بول دیا آپ نے. واہ واہ واہ. سنیں حضرات. کبھی پلائی تھی اس نے مجھے نگاہوں سے، نگاہوں سے. عجب شراب تھی جس کا خمار آج بھی ہے، عجب شراب تھی جس کا خمار آج بھی ہے، عجب شراب تھی جس کا. حسن کاظمی صاحب، جوہر بھائی، یہ جتنے شعراء بیٹھے ہیں ان سب کی طرف سے ایک جملہ میرا سن لیں آپ، اور اس جملے پہ آپ داد دیجئے گا. یہ چند لوگ، مٹھی بھر لوگ جو صدیوں پرانی ہندو مسلم ایکتا کو برباد کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے جب تک آپ جیسے لوگ، ذہین لوگ جو ہے اس ہندوستان میں رہیں گے. انشاءاللہ تعالی یہ کچھ بھی کر ڈالیں، ہندو مسلم ایکتا جو ہے یہ کبھی مٹنے والی نہیں ہے. واہ. مٹا نہیں پائے گا کچھ بھی کر ڈالیں. اب اس روشنی میں ایک شعر سنیں بھائی. مخالفت سے تیری میرا کچھ نہ بگڑے گا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. مخالفت سے تیری میرا، مخالفت سے تیری میرا کچھ نہ بگڑے گا.
قریب جا. دیکھیں ذہن سے ایک جملہ نکل رہا ہے. قریب جا میرا پروردگار ہے. قریب جا میرا پروردگار آج بھی ہے. قریب جا. اب ایک مطلع اور دو شعر اور پڑھوں گا ان نوجوانوں کے لیے. ارشاد. مجھے معلوم تھا کہ چند لوگ جو اس اعظم گڑھ کے نہیں ہیں، میں بڑے واضح طور سے کہہ دیتا ہوں کہ اعظم گڑھ کے وہ نہیں ہیں، اس تہذیبی دیار کے نہیں ہیں جو بیچ بیچ میں نے دیکھا ان سے جو جملے نکلے ہیں وہ یہ ثابت کر رہے تھے خطے اعظم گڑھ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. سنیں میں پیش کرتا ہوں. بے شک. ہمیں ایک ہنر بے مثال آ گیا ہے. ہمیں ایک ہنر گڈو ہمیں ایک ہنر بے مثال آ گیا ہے. چھپانا ہمیں اپنا حال آ گیا ہے. چھپانا ہمیں اپنا حال آ گیا ہے. چھپانا ہمیں. دوسرا مطلب کیا کہنے. ساجد بھائی ایک منٹ. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے آپ کی یہ دل کی آواز نہیں ہے جو آپ نکال رہے ہیں، آپ کے دل کی آواز ہے ہی نہیں. جس دن یہ محسوس کر لوں گا کہ آپ دل سے یہ بول رہے ہیں مشاعرے چھوڑ دوں گا. جس دن یہ محسوس کر لوں گا کہ آپ دل سے جو ہے جمیل کو نہیں سننا چاہتے. یہ آپ کی مجبوری ہے، میں کیا کروں، میں بھی مجبور ہوں. سنیں. قیامت کی چلنے وہ چالا گیا ہے. سنیں. قیامت کی چلنے وہ چالا گیا ہے. لہو میں ہمارے ابالا گیا ہے. لہو میں ہمارے ابالا گیا ہے. لہو میں ہمارے ابالا گیا ہے. آج گونجے گی آج گونجے گی کعبے کی چھت سے. جڑیے گا. سنیں آج گونجے گی کعبے کی چھت سے. آج گونجے گی کعبے کی چھت سے. آزادین دیکھو بلال آ گیا ہے. آزادین دیکھو بلال آ گیا ہے. بس آخری شعر آپ سب کی خدمت میں. جمیل خیرآبادی کا آخری شعر جن لوگوں نے دعاؤں سے نوازا ان کا بھی بہت بہت مشکور ہوں میں. جن لوگوں نے جو ہے اوپرے من سے اوپرے دل سے اندر سے نہیں اوپر سے جو ہے مجھے نواز دیا ان کا بھی میں احسان مند ہوں. سنیں میں پڑھتا ہوں. ثاقب بھائی مجبوری ہے، بہت سی فرمائشیں ہیں مگر میں پڑھ دیتا ہوں. سنیں. چراغوں کو ہم خون. ساجد بھائی شاعر بہت مل جائیں گے مگر جمیل نہیں ملے گا. جمیل نہیں ملے گا. چراغوں کو ہم خون چراغوں کو ہم خون پلانے لگے ہیں. چراغوں کو ہم خون پلانے لگے ہیں. اندھیروں تمہارا سوال آ گیا. اندھیروں
تمہارا کیا کہنے ہیں بابا۔ اندھیروں تمہارا سوال آ گیا ہے، اندھیروں تمہارا زوال آ گیا ہے۔ بہت بہت آپ کا شکریہ میرے عزیز ترین دوست معین شاداب صاحب۔ میرے بعد جس شاعر کو بلائیں یا کسی خاتون کو بلائیں تو آپ جمیل خیر آبادی سے کہیں زیادہ اس کو اپنی دعاؤں سے نوازیے گا، تب مجھے خوشی حاصل ہوگی۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ۔